الحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت اللہ کے خزانے سے بھر بھر کر غلاموں کو بھیک عطا فرمانے والے آقا حضور احمد مجتبیٰ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ علی شان میں محبت و عقیدت کے ساتھ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نویت سنت الاعتکاف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک بار پھر کرم ہو گیا اور ہمارے درمیان اسلامی سال کا 8واں مہینہ شعبان المعظم اپنی تمام تر برکتوں اور رعنائیوں کے ساتھ تشریف لایا ہے۔ بڑا بابرکت اور بڑا ہی عالی شان مہینہ ہے، اور رجب کے بعد اور رمضان سے پہلے تشریف لانے والا۔ اس کی کچھ خصوصیات بھی ہیں، بلکہ ایک دو نہیں بہت ساری خصوصیات ہیں۔ علم کی کمی کی وجہ سے ہماری مسلم کمیونٹی ان خصوصیات کو نہیں جانتی ہے، لیکن احادیث مبارکہ میں اس مہینے کے جو فضائل و کمالات بیان ہوئے ہیں، انشاءاللہ ان فضائل و کمالات میں سے چند فضائل و کمالات آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اہل بیت اطہار کے چشم و چراغ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے امت کو ایک وظیفہ عطا فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں جو کوئی مسلمان شعبان کے مہینے میں روزانہ 700 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ تعالیٰ کچھ فرشتے مقرر فرما دے گا جو اس درود پاک کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر کریں گے۔ اس درود پاک کو دیکھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک خوش ہوگی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان فرشتوں سے فرمائے گا میرے اس درود پڑھنے والے بندے کے لیے قیامت تک مغفرت کی دعا کرتے رہو۔ ہمیں چاہیے شعبان کے اس مہینے میں ہمارا کوئی دن مس نہ ہو، اور ہم پابندی کے ساتھ کثرت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کم سے کم 700 مرتبہ درود پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں۔ حالانکہ آپ کو یہ جان کر بھی خوشی ہوگی کہ شعبان کا مہینہ اسپیشلی طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کا ہی مہینہ ہے۔ حضرت علامہ امام احمد بن محمد قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اسی طریقے سے حضرت سیدنا شہاب الدین احمد بن حجازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان بزرگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس مہینے کو یعنی شعبان کے مہینے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ پوچھا گیا وہ کیوں؟ تو فرماتے ہیں قرآن پاک کے 22ویں پارے کی سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 جسے آیت درود کہا جاتا ہے، وہ آیت درود اسی شعبان کے مہینے میں نازل ہوئی ہے۔ کون سی آیت درود ہے؟ ہم سب کو یاد ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو یہ جو آیت ہے اس کو کہتے ہیں آیت درود، یاد رکھیے گا۔ کیا نام ہے اس کا؟ آیت درود۔ جیسے قرآن پاک کی کچھ سلیکٹڈ آیتیں ہیں جن کا کچھ نہ کچھ نام ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کیا نام ہے اس کا؟ ہے نا؟ ویسے تو قرآن پاک کی ہر آیت آیت کریمہ ہی ہے، لیکن ہمارے ہاں عرف عام میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کو آیت کریمہ کا نام دیا جاتا ہے، اور جب کہیں اعلان کیا جاتا ہے کہ بھائی فلاں جگہ آیت کریمہ ہے آئیے گا، ہم سمجھ جاتے ہوئے ہاں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھا جائے گا۔ اسی طریقے سے قرآن پاک کی اور آیتیں ان کا کچھ نہ کچھ نام ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، پوری پڑھتے ہیں نام، کیا نام ہے اس کا؟ آیت الکرسی، ہے نا؟ ماشاء اللہ۔ تو اسی طریقے سے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یہ جو آیت مبارکہ پوری وسلموا تسلیما تک، اس آیت کا نام ہے آیت درود۔ تو ہمیں یہ یاد ہونا چاہیے۔ تو یہ آیت درود اللہ تبارک و تعالیٰ نے شعبان کے مہینے میں نازل فرمائی۔ اسی وجہ سے حضرت علامہ امام احمد بن محمد قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضرت سیدنا شہاب الدین احمد بن حجازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسے بزرگوں نے فرمایا کہ شعبان کا مہینہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کا مہینہ ہے۔ شعبان کو شعبان کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی ایک بنیادی وجہ سنیے۔
شعبان بنا ہے شعبن سے. کس سے بنا ہے؟ شعبن. اور شعبن کا مطلب ہوتا ہے گھاٹی. علماء فرماتے ہیں جس طرح سے گھاٹی پہاڑ کا راستہ ہوتی ہے اسی طرح شعبان خیر و برکت کا راستہ ہے. اس مہینے میں اللہ ڈھیروں ڈھیر خیر و برکتیں اپنی بارگاہ علی شان سے اہل ایمان پر نازل فرماتا ہے. اس لیے اس مہینے کو شعبان کہا جاتا ہے. اور آپ حضرات جنرل نالج کے تعلق سے یہ بات بھی یاد رکھیے گا, اگر آپ سے کوئی پوچھ لے کہ رمضان کے روزے جو فرض ہوئے وہ کس مہینے میں فرض ہوئے, یعنی ان کا حکم جو اللہ کی طرف سے آیا کس مہینے میں آیا, تو آپ حضرات کو میں بتاتا چلوں شعبان کے مہینے میں ہی رمضان کی روزوں کی فرضیت کا حکم اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے. اسی شعبان کے مہینے میں رمضان کے روزوں کی فرضیت کا حکم نازل ہوا. چنانچہ جیسے یہ مہینہ گزرا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام اور دیگر مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم سنا دیا. اور شعبان کا مہینہ گزرنے کے بعد فوراً جیسے ہی ماہ رمضان آیا تو اللہ کے پیارے رسول مقبول گلشن آمینہ کے مہکتے پھول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع و پیروی میں صحابہ کرام علیہم الرضوان نے بھی روزے رکھے. تو شعبان کے مہینے میں ہی رمضان کے روزوں کی فرضیت کا حکم نازل ہوا. میرے بھائیو آگے بڑھنے سے پہلے بیچ میں مجھے کچھ بات یاد آ گئی تھی تو میں نے سوچا بتا دوں آپ حضرات کو تاکہ آپ کو یاد رہے. ہمارے یہاں کہا جاتا آیت الکرسی. لفظ آیت الکرسی غلط ہے, آیت الکرسی. بھائی آپ کے گھر میں آج کون سا پروگرام ہے؟ آیت کریمہ کا. آیت کریمہ نہیں, آیت کریمہ کا. اسی طریقے سے آیت کریمہ پڑھنے والوں میں بہت بڑی تعداد آپ کو ایسی ملے گی جن کے مخارج کا ٹھکانہ نہیں ہوتا, یعنی انہوں نے گرامر نہیں پڑھے ہوتے, انہوں نے اصول و قوانین جو مخارج ہیں قرآن پاک کے رولز اینڈ ریگولیشنز کے وہ نہیں پڑھے ہوتے. اسی وجہ سے بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں, بہت ساری غلطیاں. تو ہم یہ تو جان کر خوش ہو جاتے کہ ماشاءاللہ آج میرے گھر میں آیت کریمہ کا پروگرام تھا, مگر ہم اس پر غور نہیں کرتے کہ پڑھنے والے تھے کون. تو 5 وقت کے نمازیوں کو بلایا میں نے, تو بالکل ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے, مگر کیا 5 وقت کے نمازیوں کے مخارج درست ہوتے ہیں؟ کیا گارنٹی اس بات کی ہے؟ آپ کہیں گے کہنا کیا چاہتے ہیں ذرا صاف بتائیے, تو میں آپ کو صاف ہی بتا دیتا ہوں. قانون شریعت کا نام سنا ہے آپ نے؟ انوار شریعت, قانون شریعت, بہار شریعت, یہ اردو زبان میں فقہ حنفی کے مسائل کے حوالے سے بڑی شاندار, جاندار اور معتبر کتابیں ہیں. انوار شریعت, پھر قانون شریعت اور پھر بہار شریعت. انوار شریعت لکھنے والے فقیہ ملت حضرت علامہ مفتی جلال الدین امجدی رحمۃ اللہ علیہ. قانون شریعت لکھنے والے حضور شمس ملت حضرت علامہ مفتی شمس الدین جون پوری رحمۃ اللہ علیہ. اور بہار شریعت لکھنے والے اعلیٰ حضرت کے خلیفہ محسن اہل سنت صدر شریعت بدر طریقت حضرت علامہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. یہ جو قانون شریعت ہے نا, اس میں آپ نماز کا بیان پڑھنا, ایک بار میرے کہنے سے پڑھنا, اور اس میں آپ جب قرات کا بیان پڑھیں گے تو اس میں یہ باتیں بھی ذکر کی جائیں گی کہ لوگ کیسی کیسی غلطیاں کرتے ہیں. تو اس میں ایک مثال دے کر سمجھایا گیا. رکوع میں کون سی تسبیح پڑھتے ہیں ذرا پڑھ کے سنا سکتے ہیں؟ ہے نا, اس کے اندر حضرت نے بتایا, قانون شریعت میں لکھا ہے کہ اگر کسی نے رکوع کی تسبیح سبحان ربی العظیم کو عظیم پڑھ دیا یا عظیم پڑھ دیا فسدت صلاتہ, اس کی نماز فاسد ہو جائے گی. ہاتھوں ہاتھ ٹوٹ جائے گی نماز. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے لفظ چینج کر دیا, اور لفظ بھی ایسا چینج کیا کہ معنی بگڑ گیا. اور شریعت کا اصول قانون یہ ہے کہ اگر بندے نے قرآن پڑھنے میں یا نماز میں تسبیح پڑھنے میں یا تحیات پڑھنے میں یا درود ابراہیم پڑھنے میں یا دعائے معصورہ پڑھنے میں یا کوئی بھی ذکر اذکار کرنے میں اگر ایسی غلطی کر دی جس سے معنی فاسد ہو جاتے تو نماز بھی فاسد ہو جائے گی. اگر معنی فاسد نہیں ہوئے تو نماز فاسد نہیں ہوتی. میں ایک مثال دیتا ہوں. جن حضرات کو والتین والزیتون وطور سینین کی صورت یاد ہے ذرا توجہ کرنا, نماز پڑھ رہا تھا میں, تو دیکھو والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان في احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جن حضرات نے غور کیا وہ سمجھ گئے میں کہاں پہنچ گیا. والتین شروع کی تھی اور کہاں پہنچ گیا؟ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وہ تو وہاں لکھا ہوا ہے اور میں نے یہاں پڑھ دیا. اس کا الٹا کر لوں, میں پڑھ رہا تھا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون. اب میں کہاں پہنچ گیا؟ والتین والزیتون میں. یاد رکھنا میرے بھائیو, جان بوجھ کر تو کوئی کرے گا نہیں. بھائی قرآن پاک کی آیتوں کو جان بوجھ کے کوئی چینج تو کرے گا نہیں, ظاہر سی بات ہے. یہ بھول سے ہو گیا میرے سے,
غلطی ہو گئی, مسٹیک ہو گئی, دماغ کہیں اور چلا گیا تھا, تو میں جہاں مجھے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون پڑھنا تھا, وہاں میں نے وتواصوا بالحق پڑھ دیا, اور جہاں وتواصوا بالحق پڑھنا تھا میں نے فلہم اجر غیر ممنون پڑھ دیا. یاد رکھنا یہاں پر کوئی معنی چینج نہیں ہوتا, اس لیے ہماری شریعت کا فائنلی ججمنٹ ہے نماز 100% ہوگی, ثواب بھی کم نہیں ہوگا. لکھنے والے اس کو لکھ لینا بھائی صاحب, اور اگر بعد میں کچھ آپ کو کنفیوژن ہو تو مجھ سے مل بھی لینا, کیونکہ یہاں معنی کچھ چینج نہیں ہو رہا. سورہ والتین میں ایمان والوں اور اعمال صالحہ کرنے والوں کے لیے جو کوالٹیز بیان ہوئی ہیں کہ وہ ایسے ایسے ہوتے ہیں, اور دوسری صفت یہاں بیان ہوئی والعصر میں کہ ایمان والے اعمال صالحہ کرنے والے ایسے ایسے ہوتے ہیں, تو آپ نے یہ بات اٹھا کر وہاں فٹ کر دی, وہاں کی بات اٹھا کر یہاں فٹ کر دی. جان بوجھ کر تو کوئی کرے گا نہیں, یہ بھول کر ہی ہوا ہے, مسٹیک ہو گئی آپ سے, اس لیے کوئی بات نہیں ہے, نماز آپ کی ہو گئی. اسی طریقے سے مان لیجئے میں ایک آیت پڑھ رہا ہوں, جیسے مان لیجئے وہ آیت یہ ہے ان اللہ خبیر بصیر. مان لیجئے ان اللہ خبیر بصیر, میں نے پتا کیا پڑھ دیا ان اللہ خبیر علیم. نماز 100% ہو گئی, کیونکہ بے شک اللہ خبر رکھنے والا, دیکھنے والا ہے. بصیر کا معنی دیکھنے والا, تو علیم کا معنی جاننے والا. تو جس طرح اللہ دیکھنے والا ہے اللہ جاننے والا بھی ہے, تو معنی تو فاسد نہیں ہو رہے نا. جان بوجھ کر کوئی مسٹیک کرے گا نہیں, غلطی سے اگر یہ مسٹیک ہو گئی تو ہمارے دین کا, ہمارے مذہب اسلام کا, ہماری شریعت کا یہ قانون ہے, کوئی دقت نہیں ہے. نماز دہرانے کی بھی ضرورت نہیں ہے, سجدے سو کبھی جو ہے سجدے سو بھی واجب نہیں ہوگا. نماز 100% ہو گئی, ثواب بھی کم نہیں ہوا. لیکن یہ اصول, یہ قانون شریعت کا مسجد صاحب والان کا ہر نمازی اور آپ کے ذریعے جتنے مسلمان آپ کو ملے ان سب کو یہ پیغام جانا چاہیے کہ شریعت اور ہمارے دین کا یہ اصول ہے کہ جہاں معنی فاسد ہوتے ہیں نماز بھی فاسد ہو جائے گی. لہذا سبحان ربی العظیم, عظیم کو کسی نے عظیم پڑھ دیا زے سے یا عجیم پڑھ دیا جیم سے, میرا قانون نہیں ہے, اس لیے مجھ سے ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے, ہمارے دین کا قانون ہے, نماز فاسد ہو جائے گی. اس لیے مفتی شمس الدین صاحب جونپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قانون شریعت میں یہ مسئلہ لکھنے کے بعد آگے یہ بھی بیان فرما دیا کہ جس سے سبحان ربی العظیم صحیح ادا نہیں ہوتا وہ اپنی نماز ٹوٹنے سے بچائے اور سبحان ربی العظیم کی جگہ سبحان ربی الکریم پڑھ لے. سبحان ربی الکریم پڑھ لے, اپنی نماز بچا لے. ورنہ نہیں میں تو پڑھا لکھا ہوں, میں تو پڑھوں گا, ہٹ جاؤ سامنے سے. تو اب کیا کر رہا ہے, کیونکہ اس نے پڑھنا لکھنا تو سیکھا نہیں, دین کے اصول تو جانے نہیں, علم دین حاصل کرنے کے لیے ٹائم نکال نہیں پایا, آج بھی مر رہا ہے, آج بھی ٹائم نہیں نکال پا رہا کاروبار بزنس کی وجہ سے. تو سبحان ربی العظیم ہی پڑھتا ہے غلطی کرتے, سبحان ربی العظیم پڑھتا ہے غلطی کر کے. تو مفتی صاحب فرماتے ہیں اپنی نماز بچا لے. سب سے پہلی بات, جس کو یہ مخارج نہیں آ رہے نا وہ سیکھے, کیونکہ ان کی جانکاری فرض ہے, کیونکہ یہ حروف نماز میں بھی آئیں گے جب آپ قرآن شریف پڑھیں گے تو ان کی جانکاری فرض ہے. لیکن جب تک نہیں چڑھ رہے زبان پہ تو اپنی نماز بچا لے, سبحان ربی الکریم پڑھ لے. تو اسی لیے میں کہہ رہا تھا جب ہمارے ہاں آیت کریمہ کی محفلیں ہوتی ہیں تو ہم ماشاءاللہ سینکڑوں لوگوں کو بلا لیتے ہیں اور 1.25 لاکھ بار پڑھی جانے والی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین دیکھتے ہی دیکھتے 20-25 منٹ میں مکمل ہو جاتی ہے. ماشاءاللہ ہم بڑے خوش ہوتے ہیں. ہونا چاہیے, اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ قبول فرمائے. مگر آپ ذرا یہ بھی تو سوچیں کہ آپ نے جن کو انوائٹ کیا ہے کہ وہ سارے ایسے ہیں جو مخارج وغیرہ یاد کیے ہوئے ہیں, جن کو پڑھنا آتا ہے قرآن, مخارج جن کے درست ہیں. تو اس لیے ہمیں اس پہ غور کرنا ہوگا, ورنہ یاد رکھنا ایصال ثواب اسی کا ہوگا جو ثواب ملے گا. میرا جملہ یاد کرنا, میں نے اپنے گھر میں قرآن خوانی کری ہے, میں نے اپنے گھر میں آیت کریمہ کا پروگرام رکھا ہے, اور کیوں کیا ہے تاکہ یہ ہو تو میرے والد صاحب کو اس کا ثواب پہنچے. ثواب کب پہنچے گا؟ جب ثواب ملے گا. ثواب کب پہنچے گا؟ جب ثواب ملے گا. جب ثواب ملا ہی نہیں تو آیت ایصال ثواب کہاں سے ہوگا؟ میں آپ کو 10 روپے دیتا ہوں یار, میرے خود جیب میں 10 روپے نہیں ہے, آپ کو کیا دوں گا؟ میں آپ کو 10 روپے دیتا ہوں, 10 روپے میری جیب میں ہے یہ نہیں تو کہاں سے دوں گا؟ 10 روپے ہوں گے تو دوں گا نا. اسی طرح ثواب ملا ہوگا تو پہنچاؤں گا. ثواب مجھے ملا ہی نہیں, اور ثواب ملا کیوں نہیں؟ کیونکہ پڑھنے والوں نے غلط پڑھا ہے, صحیح نہیں پڑھا. ثواب کا تو وہ میٹر ہی نہیں ہے, ثواب ملا ہی نہیں ہے. ہاں گناہ ضرور ملا ہے, آپ کو نہیں, کرانے والے کو نہیں, پڑھنے والوں کو, کیونکہ انہوں نے غلط پڑھا ہے.
بہت باریک بات کر رہا ہوں، اور ہر امام صاحب یہ باتیں نہیں کرتے، کیونکہ کر لیں تو نمازی چلے جائیں گے ان سے ناراض ہو کر، اور ہمیں اس بات کی کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے۔ اور میں اتنا بھی جانتا ہوں کہ ماشاءاللہ یہ 15 سال سے جو ہمارے پیچھے ہیں، یہ سب کو اعتماد ہے، کانفیڈنس ہے، بھروسہ ہے کہ یہاں جو بات ہمیں پہنچائی جاتی ہے وہ گھر کی بات نہیں پہنچائی جاتی ہے، بلکہ اللہ کے رسول کے در کی بات پہنچائی جاتی ہے۔ یہاں قانون شریعت بتایا جاتا ہے، بھئی یہ شریعت کا قانون ہے، اور ہم ایز اے مسلمان ہونے کی حیثیت سے اسے ایکسیپٹ کرنے کے پابند ہیں، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہوں گے ماشاءاللہ آپ؟ تو مخارج اپنے درست کیجئے، پڑھنا سیکھیے، بھلے آپ روزانہ آدھے گھنٹے نہیں 20 منٹ کا ٹائم نکال لیجئے، قرآن کے نام پر، میرے نام پر نہیں، قرآن کے نام پر، اپنے رب کے نام پر نکال لیجئے۔ میں یہاں الحمدللہ کئی مرتبہ اعلان کر چکا کہ اپنی مسجد سرائے والان میں بھی ماشاءاللہ دعوت اسلامی کی طرف سے مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھتے ہیں ماشاءاللہ اسلامی بھائی، اور ان کو پڑھایا جاتا ہے۔ جو اسلامی بھائی جگر رکھتے ہیں، حوصلہ جذبہ رکھتے ہیں، وہ آئیں، کوئی فیس چارج نہیں ہے، اور کوئی ٹائم کی بھی پابندی نہیں ہے کہ آپ کو ظہر بعد ہی آنا پڑے گا، نو، عصر بعد ہی آنا پڑے گا، نو، مغرب بعد ہی آنا پڑے گا، نو، آپ کے پاس آتے کب ٹائم، ظہر بعد، آپ ظہر بعد آ جائیے، مغرب بعد تو مغرب بعد آ جائیے، عشاء بعد آ جائیے، عصر بعد پڑھنا ہے عصر بعد آ جائیے۔ اب بتائیے کب پڑھنا ہے آپ کو، کوئی فیس وغیرہ بھی نہیں ہے۔ الحمدللہ ہمارے کئی اسلامی بھائی نوجوان یہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، مجھے ان کے چہرے نظر آ رہے ہیں، پابندی سے پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ ان کا ذرا آپ جائزہ لیں گے، ان کے تاثرات اور فیڈ بیک لیں گے کہ آپ کو کیا مل رہا ہے، یہاں کیا چینج آپ کو نظر آیا، تو آپ یہ خود گواہی دیں گے کہ کل تک جو میں قرآن پڑھتا تھا اس میں اور آج جو میں قرآن پڑھ رہا ہوں اس میں زمین و آسمان کا فرق کچھ خود مجھے محسوس ہو رہا ہے۔ پہلے مخارج کا ٹھکانہ نہیں تھا، الحمدللہ آج مجھے پتا چل رہا ہے غا، زا، رال، سین، صاد کہاں سے ادا ہوتے ہیں۔ تو یہ بات پہ بات آئی تو میں نے عرض کر دی، تو ضرور آپ حضرات کو جذبہ بیدار کرنا چاہیے۔ اور کچھ ہمارے بھائی ایسے بھی ہوں گے جو یہاں مسجد سرائے والان کے آس پاس نہیں رہتے، دور سے جمعہ پڑھنے کے لیے آتے، تو آپ مجھ سے رابطہ کریں، ہم آپ کا وہاں مدرسہ اسٹارٹ کروا دیں گے، یا آپ کے وہاں پاس میں جہاں دعوت اسلامی کے مبلغ پڑھاتے ہوں گے ہم ان سے آپ کا کانٹیکٹ کروا دیں گے، آپ وہاں جائیں اور انشاءاللہ یا ان کو اپنے گھر بلا لیں، جیسی بھی ترکیب ہو، کیونکہ صرف مسجد میں ہی ہمارے مبلغ نہیں پڑھاتے بلکہ جے پور کی کئی فیکٹریز ایسی ہیں، ہاں فیکٹری جہاں پر ہمارے مبلغ جاتے ہیں، اور فیکٹری کے اندر کام کرنے والے 5-10 جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں ماشاءاللہ جس کا جذبہ ہے ہم قرآن سیکھیں گے، تو ہمارے مبلغ وہاں جاتے ہیں، ان کو جمع کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ روزانہ وہاں 25 منٹ کا جو ہے 20 منٹ کا مدرسہ لگا کے آتے ہیں۔ اور اس مدرسۃ المدینہ بالغان میں صرف قرآن نہیں ہے، قرآن بھی سکھاتے ہیں، کچھ نہ کچھ دعائیں سکھاتے ہیں، اور کچھ نہ کچھ سنتیں بھی سکھاتے ہیں ماشاءاللہ۔ تو آپ حضرات کو میں دعوت پیش کرتا ہوں۔ تو یہ شعبان کا مہینہ ماشاءاللہ بڑی برکتوں والا ہمارے سامنے جاری ہے، جن کی برکتوں سے الحمدللہ ہم فیضیاب ہو رہے ہیں۔ شعبان 5 حروف ہیں، شین، عین، بے، الف، نون۔ پتہ ہے غوث پاک نے کیا فرمایا؟ ہمارے پیر و مرشد شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان 5 حروف کے بارے میں فرماتے ہیں، شین سے مراد کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے شرف، مطلب بزرگی۔ عین کا مطلب ہے علو یعنی بلندی۔ بے کا مطلب ہے بر یعنی بھلائی۔ الف کا مطلب ہے الفت یعنی محبت۔ اور نون سے مراد ہے نور، مطلب روشنی۔ غوث پاک فرماتے ہیں شعبان میں یہ 5 حروف ہے، ہر حرف کا مطلب یہ ہے، اور مطلب اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ شعبان کے مہینے میں اپنے بندوں کو یہ 5 چیزیں عطا فرما دیتا ہے۔ شرف بھی ملتا ہے، بلندی ملتی ہے، بھلائی ملتی ہے، الفت ملتی ہے، اور نور اللہ کی طرف سے نصیب ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے بارے میں فرما دیا شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، جس کو حضور نے کہا، کیا کہا؟ میرا ہے۔ جملے پہ غور کر رہے ہیں آپ؟ میرے آقا نے کیا کہا؟ آپ بھی ایک بار وہ میرا ہے۔ کیا کہا میرے حضور نے؟ میرا ہے۔ اب جس کو حضور نے کہہ دیا میرا ہے، اب میں اس کی فضیلت کیا بیان کروں آپ کے سامنے؟ اس کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ حضور نے کہہ دیا یہ میرا ہے، اور میرے آقا فرماتے ہیں شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے۔ تو الحمدللہ یہ بابرکت مہینہ ہمارے درمیان جاری ہے۔ 2 عبادتیں اور ہیں اس کے اندر، ایک ہے تلاوت قرآن اور ایک ہے روزے۔ یہ دونوں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ کرام علیہ رضوان سے بکثرت ثابت ہیں، بلکہ ہمارے کئی بزرگان دین اسی دھرتی پر ایسے گزرے ہیں، جب شعبان کا مہینہ آتا نا وہ اناؤنسمنٹ کرتے تھے، لوگوں خوش ہو جاؤ قرآن پڑھنے والوں کا مہینہ آ گیا۔ کچھ یہ اعلان کرتے تھے، مسلمانوں خوش ہو جاؤ قرآن کا مہینہ آ گیا۔ یہ کیوں کرتے تھے؟ اس لیے کہ یہ شعبان کے مہینے کو اللہ نے جو فضیلتیں عطا فرمائی ہے ان میں ایک بڑی فضیلت ہے تلاوت قرآن۔ میں آپ کو ایک روایت پڑھ کے سناتا ہوں۔ حضرت ابو معمر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں شعبان کے مہینے نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا ربی
جعلتنی بین شہرین عظیمین فما جعلت لی، اے میرے رب تو نے مجھے دو عظمت والوں مہینوں کے درمیان رکھا ہے، مجھ سے پہلے رجب آتا ہے، میرے بعد رمضان آتا ہے، تو اللہ تو نے مجھے دو عظمت والے مہینوں کے بیچ میں رکھا ہے، فما جعلت لی، تو اللہ تو نے میری فضیلت اس میں کیا رکھی ہے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا جعلت فیک تلاوت القرآن، میں نے تیرے اندر قرآن کی تلاوت رکھ دی ہے۔ آپ دوسرے مہینوں کے اندر بھی قرآن کی تلاوت کریں ثواب ملے گا، شعبان کے مہینے میں کریں گے اور بڑھ کر ثواب ملے گا۔ اس لیے اب میرا یہ اعلان اور پیغام سنیے، جو مسلمان قرآن عظیم پڑھنا جانتے ہیں ان کو چاہیے کہ شعبان کے مہینے میں کم سے کم ایک مرتبہ قرآن آپ کا مکمل ہو جائے، الحمدو کے حمزہ سے لے کر من الجنتی والناس کی سین تک کم سے کم ایک مرتبہ آپ کا قرآن پاک مکمل ہو جائے۔ اگر 30 دن ہوتے ہیں تو روز کا ایک پارہ آپ لے لیں، ایک بیٹھک میں ایک پارہ نہیں پڑھ پا رہے آپ تو اس کو ڈیوائیڈ کر لیں، آپ پاؤ پارہ کر کے 4 بیٹھک میں مکمل کر دیں، یا جس طریقے سے آپ حساب کتاب کر کے دیکھ لیں، اور ایک بیٹھک میں پڑھنا چاہیں تو ایک بیٹھک میں ایک پارہ مکمل کر لیں۔ اور اگر آپ، یہ تو میں نے کم سے کم منیمم کی کوانٹٹی بتائی ہے کہ کم سے کم ہمارا ایک قرآن پاک ہونا چاہیے اس شعبان کے مہینے۔ حضرت فرض واجب ہے کیا؟ فرض واجب نہیں ہے، فرض واجب نہیں ہے قرآن پاک مکمل کرنا، لیکن شعبان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، اس لیے میں نے پلس پوائنٹ کے اعتبار سے بات رکھی ہے کہ جن سے ہو سکے وہ قرآن پاک کم سے کم ایک مرتبہ شعبان کے مہینے میں انشاءاللہ مکمل کر لیں، کیونکہ شعبان کا مہینہ یہ تلاوت قرآن کا مہینہ ہے۔ ایک اور بات جو اس میں اللہ نے عبادت رکھی ہے وہ ہے روزے کی۔ حضرت سیدہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب کسی نے پوچھا تھا امی جان یہ بتائیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس مہینے میں سب سے زیادہ روزہ رکھا کرتے، تو فرماتی ہیں کہ رمضان کے بعد سب سے روزے زیادہ رکھتے ہوئے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان میں دیکھا ہے۔ صرف چند دن کے روزے حضور چھوڑتے تھے، چند دن کے بس شعبان میں، اور اکثر دن کے روزے رکھا کرتے۔ اس کا ریزن بھی سن لیجئے، جب آقا علیہ السلام سے خود پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ ہم شعبان میں آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ بکثرت روزے رکھتے ہیں، اس کا ریزن کیا ہے، اس کی وجہ ارشاد فرمائیے۔ تو ہمارے حضور نے فرمایا، بی بی عائشہ سے فرمایا، عائشہ شعبان کے مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا اعمال نامہ اللہ کی بارگاہ میں اس حال میں پیش ہو کہ میرا روزہ ہو۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ نبیوں کے امام فرما رہے ہیں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ جو سید المعصومین ہے وہ کہہ رہے ہیں، سارے معصومین کے جو سردار ہیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرما رہے ہیں۔ یہ کس لیے حضور نے فرمایا؟ یہ امت کی تعلیم کے لیے، لہٰذا ہمیں بھی چاہیے ہم کثرت سے، چلو اکثر اوقات روزے نہ رکھ سکیں تو کچھ نہ کچھ روزے تو رکھ لیں، کم سے کم ہمارے روزوں پر شعبان کا مہینہ گواہ تو ہو جائے کہ ماشاءاللہ اس بندے نے اللہ کی رضا کے لیے میرے اندر روزے رکھے تھے، تاکہ شعبان کا مہینہ، جب رمضان کا مہینہ ہمارے لیے اللہ کے دربار میں گواہی دے کہ مولا اس نے میرے اندر روزے رکھنے کی پابندی کی، تو شعبان بھی عرض کر دے ادب کے ساتھ، اللہ جب میں آیا تھا نا اس نے میری بھی تعظیم کی تھی اور میرے اندر بھی ماشاءاللہ اس نے کچھ نہ کچھ روزے رکھے تھے، تو کاش ہمارا یہی کچھ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ ورنہ حقیقت یہ ہے نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل، نہ منہ ہے تجھ کو دکھانے کے قابل میرے مولا، نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل، نہ منہ ہے تجھ کو دکھانے کے قابل، بس تیری رحمت کے صدقے ہی جنت ملے گی، عمل جہنم میں جانے کے قابل۔ ہمارے پاس ہے کیا بتائیے؟ ہمارے پاس وہ ایک سجدہ ہمارے پاس ایسا نہیں ہے جس پر ہم ناز کر سکیں، فخر کر سکیں، یا جس کو وسیلہ بنا کر اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کر سکے اللہ میرے اس سجدے کے وسیلے سے میری مشکل حل کر دے۔ بتائیے مجھے کوئی ایسا ہے ہمارے پاس؟ یہ الگ بات ہے کہ ہم بنتے سنورتے بہت زیادہ ہیں، لیکن حقیقت یہ کہ ہمارے نامہ اعمال میں نیکی کے نون کے نقطے کے برابر کوئی اچھا کام نہیں ہے، ایسا اچھا کام جس پر ہمیں ناز ہو سکے اور جس کو ہم وسیلہ بنا کر اللہ عز و جل کی بارگاہ میں کوئی دعا کر سکے۔ کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے ہمارے پاس۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ شریعت اسلام کے رولز اینڈ ریگولیشنز کو 100% فالو کر کے عبادت کر رہا ہے نا، اسے بھی اپنی عبادت پر ناز نہیں ہونا چاہیے، اسے ناز ہونا چاہیے تو پتہ کس پر ہونا چاہیے؟ شاعر کا شعر سن لو، وہ شاعر فرماتے ہیں نہ طاعت پر، نہ طاعت پر، نہ تقوی پر، نہ زہد و اتقاء پر ہے، ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ان کی نگاہ رحمت ہوگی اللہ پاک ہماری نماز قبول فرمائے گا، ان کی نگاہ رحمت ہوگی اللہ ہماری نیکی قبول فرمائے گا، ان کی نگاہ رحمت ہوگی اللہ ہمارے روزے قبول فرمائے گا۔ ورنہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اگر ہمارے جو ہم عبادتیں کر رہے ہیں اگر وہ ناپسند ہو رہی ہیں کیونکہ پڑھنے کا طریقہ درست نہیں ہے اور آقا علیہ السلام نے اس کو پسند نہیں فرمایا، تو اللہ کی بارگاہ میں بھی وہ قبول ہونے کے لائق نہیں ہے۔ اس لیے اپنی عبادات کو ہم ایسی بنائیں کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ملاحظہ فرمائے، حضور کا دل خوش ہو۔
ایک بات یاد رکھیے گا، بڑی پتے کی بات کہہ رہا ہوں، شاید آپ نے یہ بات کبھی سنی نہ ہو، آج مجھ سے سن لیجیے. کسی کو دکھانے کے لیے عبادت کرنا کیا کہلاتا ہے؟ ریاکاری. ریاکار پر اللہ کی لعنت ہے. لیکن میں آپ کو ایک ذہن دے رہا ہوں، اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں دے رہا بلکہ مشہور مفسر قرآن حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو تفسیر نور العرفان کے اندر بیان فرمایا ہے. بڑا بڑا پتے کا پوائنٹ ہے صاحب، اس کو نوٹ کر لینا. فرماتے اللہ کے علاوہ کسی اور کو دکھانے کے لیے عبادت کرو گے، ریاکاری ہوگی، ریاکاری ساری برباد ہو جائے گی. مگر ایک ذات ایسی ہے اللہ کے علاوہ بھی ان کو دکھانے کے لیے عبادت کرو گے نا تو ساری عبادتیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی جائیں گی. اور وہ ذات کون سی ہے؟ وہ خاتون جنت کے بابا جان ہے، وہ حسنین کریمین کے نانا جان ہے. نماز پڑھ رہے ہو تاکہ میرے آقا خوش ہوں، دعا کر رہے ہو میرے آقا خوش ہوں، درود شریف پڑھ رہے ہو میرے آقا خوش ہوں، سجدے شکر کر رہے ہو میرے آقا خوش ہوں، نیکی والا کام کر رہے ہو میرے آقا خوش ہوں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے ابھی عمل کر رہے ہیں، حضور خوش ہو گئے نا، 100% اللہ کی خوشی نصیب ہو جائے گی. کیونکہ وہ شعر نہیں سنا آپ نے میرے امام کا؟ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد. ساری دنیا یہ چاہتی ہے اللہ تو راضی ہو جا، اور اللہ چاہتا محبوب تو راضی ہو جا. الحمدللہ. اور اللہ نے ایسا پیارا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن کرم ہم غلاموں کو عطا فرمایا ہے. اسی لیے ماشاءاللہ ہم اپنے پد پر یا اپنی کوالٹی پر یا اپنی پوزیشن پر فخر نہیں کرتے. ہم فخر پتہ کس پر کرتے ہیں؟ وہ شاعر کا شعر سنیے، وہ کہتے ہیں نہ رئیس ہوں نہ امیر ہوں نہ میں بادشاہ نہ وزیر ہوں، در مصطفیٰ ہے میری سلطنت اسی سلطنت کا فقیر ہوں. در مصطفیٰ ہے میری سلطنت اسی سلطنت کا فقیر ہوں. بات ختم کرنے سے پہلے چونکہ کچھ منٹ باقی ہو رہ گئے ہیں، اس ہستی کا بھی ذکر آپ کے سامنے کر دوں جس کا ذکر کرنا یوں سمجھیے اللہ کے کرم سے حسن ظن ہے میرا، جو میرے دل کی تختی پر لکھا ہوا ہے، جن سے میں بہت پیار کرتا ہوں، جن کو میں بہت چاہتا ہوں. وہ میں کچھ سلیکٹڈ بزرگان دین ایسے ہیں جب ان کا نام آتا ہے نا ایسا لگتا ہے جیسے دل کے تار چھڑ جاتے ہیں. الحمدللہ اللہ کے ہر ولی سے ہمیں محبت ہے، حضور کے ہر صحابی سے ہمیں محبت ہے، ہر تابعی طب تابعی بزرگان دین سے ہمیں محبت ہے. لیکن کچھ سلیکٹڈ بزرگان دین آپ کی نظر میں بھی ایسے ہوں گے کہ جب وہ ان کا نام آ جاتا ہے نا عجیب کیفیت ہماری ہو جاتی ہے، دل کے تار چھڑ جاتے ہیں. کچھ ایسے بزرگان دین ہیں، ان میں ایک نام پتہ ہے کون سا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ. الحمدللہ ہمارے محسن کا نام امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ تعالی علیہ. شعبان المعظم کی 2 تاریخ کو پوری دنیا کے خوش نصیب مسلمان بڑی شان و شوکت کے ساتھ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس پاک مناتے ہیں. کیونکہ 70 ہجری کے اندر کوفہ میں آپ کی ولادت ہوئی تھی، اور پھر 150 ہجری میں 80 سال کی عمر میں آپ نے وصال فرمایا، اور آج بھی آپ کا مزار پاک بغداد شریف میں موجود ہے. شعبان کی 2 تاریخ تھی، اور الحمدللہ انجمن فیضان رضا محلہ سرائے والان اس اعتبار سے بڑے خوش نصیب ہیں کہ پورے جے پور کی سرزمین پر اللہ تعالیٰ نے اپنے اس نیک بندے کا ذکر کرنے اور ان کی کانفرنس قائم کرنے کے لیے جن کا سلیکشن کیا ہے نا، اس کا نام ہے انجمن فیضان رضا محلہ سرائے والان. الحمدللہ. اور ہمارے وہ تمام اسلامی بھائی بڑے خوش نصیب ہیں جو ہمارے دست و بازو بنتے ہیں، اور گزشتہ 15 سال سے ماشاءاللہ اپنے امام کی یاد منانے کے لیے اور حنفیوں کو، مسلمانوں کو، اہل ایمان کو، لوگوں کو ان کی سیرت پڑھانے کے لیے اور ان کا تعارف کروانے کے لیے، ان کا انٹروڈکشن کروانے کے لیے ماشاءاللہ یہ امام اعظم کانفرنس کا انعقاد کرتے ہیں. الحمدللہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑی علمی شخصیت ہے، اور آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں ابو حنیفہ امام اعظم سے زیادہ عقل مند کسی ماں نے جنا ہی نہیں. وہ بڑی شخصیت کا نام ہے امام اعظم ابو حنیفہ. اب اس کو کوئی کم پڑھا لکھا یا جاہل قسم کا آدمی اس کو سمجھا دے نا آپ کئی اور، لیکن یا اچھا کیسی بات کر دی، امام اعظم سے زیادہ عقل مند کسی ماں نے جنا ہی نہیں، پھر ہمارے آقا، پھر دوسرے نبی، صدیق اکبر. کچھ ایسے ہوتے نا بناوٹی لوگ ہوتے نا، تو وہ ہوتا تھا کھیل تماشا کر دیں. سب سے پہلے تو اسے سمجھانا کہ یہ بات ہماری مسجد کے امام نے نہیں کی، یہ امام شافعی نے کہی ہے، جن کے کروڑوں فالوورز ہیں. وہ خود ایک مجتہد امام ہے، کروڑوں شافعیوں کے عظیم پیشوا حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے یہ بات کہی ہے. اور دوسری بات
اس کو اس تناظر میں لے کے چلے جانا اور نبیوں پر جا کے فٹ کرنا، معاذ اللہ استغفر اللہ، یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے، بلکہ اس بات کا جیتا جاگتا ثبوت ہے. یہ جو آبجیکشن کر رہا ہے نا، یہ جاہل نہیں ہے بلکہ جاہلوں کا بھی باپ ہے، ورنہ کوئی گرے سے گرا مسلمان ہوگا نا وہ اس طرف اس بات کو لے کے نہیں جائے گا. میں آپ حضرات کو چند باتیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے عرض کرنا چاہوں گا تاکہ یہ بات آج ہمیں پتہ بھی چلے ماشاءاللہ. اور جو حضرات تشریف لائے تھے امام اعظم کانفرنس میں ماشاءاللہ انہوں نے دیکھا بھی، اور دعا کیجیے. بلکہ میں نے تو انجمن فیضان رضا کو پہلے سے سمجھا رکھا ہے کہ میں ہمیشہ نہیں رہوں گا، کل کو میرا انتقال ہو جائے گا اور مجھے دنیا سے جانا ہے. آپ نے بھی جانا ہے نا، مجھے بھی جانا ہے، میرا انتقال ہو جائے گا. اللہ پاک حضور کے صدقے میں مجھے جنت الفردوس میں امام اعظم کا پڑوس عطا فرمائے. میں بھلے دنیا سے چلے جاؤں لیکن میرے جانے کے بعد آپ حضرات کی ذمہ داری ہے کہ امام اعظم کانفرنس بند نہیں ہونی چاہیے. میرے امام کی یاد انشاءاللہ جب تک قیامت قائم نہیں ہو جاتی انشاءاللہ ہم اسی طرح امام اعظم کانفرنس صورت میں مناتے رہیں گے، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. تو آپ حضرات کو یہ میری نصیحت بھی ہے، وصیت بھی ہے، امام اعظم کی یاد منانا انشاءاللہ ہمیں کبھی نہیں چھوڑنا، کیونکہ وہ ہمارے محسن ہیں. اب ان کے بارے میں چند باتیں سن لیجئے ان کی سیرت کے حوالے سے. اب تو صحیح چل رہی نا؟ ہاں ماشاءاللہ. حضرت حفص بن عبد الرحمن فرماتے امام اعظم 30 سال تک ساری رات ایک رکعت میں قرآن پاک کی تلاوت فرماتے رہے. حضرت اسد بن عمرو فرماتے ہیں امام اعظم نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے. جس جگہ آپ کا انتقال شریف ہوا اس مقام پر آپ نے 7000 مرتبہ قرآن پاک مکمل کیا تھا. تیسری بات، ایک بار حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے امام اعظم پر کسی نے اعتراض کیا، آبجیکشن کیا امام اعظم پر معاذ اللہ، تو آپ نے فرمایا کہ تم ایسے شخص پر اعتراض کرتے ہو جس نے 40 نہیں بلکہ 45 سال تک پانچوں نمازیں ایک ہی وضو سے ادا کی اور وہ ایک رکعت میں پورا قرآن پاک ختم کر لیتے تھے. پھر فرمایا مجھے فقہ کا میں نے مسئلے مسائل کا جس قدر علم حاصل ہے میں نے وہ سارا علم امام اعظم سے سیکھا ہے. حضرت امام ابو یوسف فرماتے امام اعظم ہر روز دن اور رات میں ایک ایک ختم قرآن فرمایا کرتے تھے، اور ماہ رمضان میں عید کے دن تک 62 مرتبہ قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے. روزانہ دن میں ایک، رات میں ایک، سارے ماہ کی تراویح میں ایک اور عید کے دن ایک. حضرت خارجہ بن مصعب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کعبہ شریف کے اندر 4 بزرگوں نے قرآن پاک مکمل کیا. کعبہ شریف کے اندر 4 بزرگ کون سے ہیں؟ فرماتے کہ 4 بزرگ ایسے ہیں جنہوں نے کعبہ شریف کے اندر پورا قرآن پاک ایک بیٹھک میں مکمل کیا ہے. نمبر 1 امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نمبر 2 حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نمبر 3 حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور نمبر 4 امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ. پہلے بھی میں نے 3 نام بتائے، حضرت عثمان غنی، حضرت تمیم داری اور حضرت سعید بن جبیر، یہ تینوں صحابی ہیں حضور علیہ السلام کے. اور چوتھے جو میں نام بتایا وہ ہمارے دل کی دھڑکن کا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. تابعی، صحابی نہیں ہے، تابعی، اور تابعین میں ان کو بڑا مرتبہ حاصل ہے ماشاءاللہ. تو انہوں نے بھی الحمدللہ کعبہ شریف کے اندر پورا قرآن پاک ایک بیٹھک میں مکمل کیا ہے. تو باتیں حالانکہ اور بھی تھی لیکن چونکہ امام اعظم کانفرنس کے ذریعے کئی باتیں بتا دی گئیں اور یہاں آج میں نے صرف حصول برکت کے لیے اپنے امام کا ذکر کیا ہے، کیونکہ کل ہم نے الحمدللہ اپنی مسجد صلاح والان میں 2 شعبان کی مناسبت سے فاتح خوانی کا اہتمام بھی امام اعظم کے لیے کیا تھا، اور نمازیوں کو بتا بھی دیا تھا کہ وہ حضرات بھی اپنے اپنے گھروں میں، دکانوں میں، آفیسز میں، فیکٹریز میں امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاتح خوانی کا اہتمام فرمائے. بالفرض مان لیجئے ہمارے کچھ بھائی ایسے یہاں رہ گئے ہوں جنہوں نے کل امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز کا اہتمام نہیں کیا تھا، پتہ نہیں تھا یا بھول گئے تھے، تو آج بھی آپ کر سکتے ہیں امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایصال ثواب کے لیے فاتح خوانی کا اہتمام. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ماہ شعبان کی بھی اور امام اعظم کی بھی برکتوں سے مالا مال فرمائے.